اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں دور قرآن کا۔ آج الحمدللہ کہ شکر الحمدللہ کہ ہم دوبارہ سے یہاں پہ جمع ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ ہیں، اس مجلس میں ہیں جس کی برکتیں بیش بہا ہیں، جس کی نعمتیں بیش بہا ہیں، جس کا اجر بیش بہا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ مجالس ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم سب کے کام آئیں گی آخرت میں، جبکہ ہم بہت زیادہ اپنے میزان عمل میں اجر کے متمنی ہوں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ میزان ہماری نیکیوں سے بھر جائے، ہم چاہیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم چاہیں گے کہ ہم پاس ہو جائیں۔ تو پھر ان مجالس کا جب وزن دیکھیں گے، جب مغفرت دیکھیں گے، جب کرم دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، اور یہ حسرت ہوگی کاش ہم نے یہ ان مجالس میں اور شرکت کی ہوتی۔ تو یہ ہے مومن کی تڑپ، جو دنیا میں دیکھتا ہے اپنی بصیرت سے وہ کام جو آخرت میں کام آ جانے والے ہیں، اور لگاتا ہے اپنے آپ کو ان کاموں میں جس کا اجر یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکہت حیدر ہے، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی کلاس نمبر 007 DQ یعنی 7ویں نمبر کی کلاس شروع کر رہے ہیں، اور ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 سے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے، ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے، اور ہم خوبصورت جو آخری رکوع ہے سورۃ البقرہ کا اس کو پڑھنے لگے ہیں، جس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لے آئے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور
اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس کو یعنی کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پہ نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو یہ آیت جو کہ یہاں پر ہم نے پڑھی ہے، پورا رکوع جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں سب سے ضروری بات کیا ہے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس کے اندر بہت بڑی نعمت ہے اس آیت کے اندر۔ اور یہ دو آیتیں خاص طور پر آیت نمبر 285 اور 286 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفتاً ملی تھی، معراج میں تحفتاً ملی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینا کہ یہ جو آیت ہے کہ اور یہ جو بات اللہ رب العالمین نے شروع میں پہلی آیت میں بتائی ہے، آیت نمبر 284 میں، کہ یہ آیت سراسر توحید کے اوپر مبنی ہے نا۔ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ اپنے اندر تین باتیں ایک ساتھ رکھتی ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اپنے اندر تین باتیں رکھتی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ پہلے دل سے ایمان والے کو یہ اقرار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو۔ دوسری چیز جس کی طرف ذرا سے توجہ ہماری کم ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ہر چیز اسی کے اختیار اور اسی کے تصرف میں ہے، کوئی اس کے اختیار اور اس کے تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ پوری کائنات، زمانے کا پیدا کرنے والا، ماحول کا پیدا کرنے والا اور دنیا کو جس سمت لے جانے والا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہے۔ تو ہم اسی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہاں پر کہ آگے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب معاملہ سارے کا سارا ایمان والوں سے ہے تو ایمان والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، پیچھے کی امت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، آگے ہم کو اور آپ کو، امت محمدیہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم سے تمہارے دل کے اندر آنے والے خیالات بھی مخفی نہیں ہیں، اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے لے گا۔ یہاں پر اس آیت میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اس قدر گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے دل کا بھی حساب دے سکے، ہے نا؟ ہم میں سے کون ہے جو کہ اپنے دل کے، کیا ہمارے دل کے خیالات بھی اللہ رب العالمین کے پاس اس کا حساب لیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت موجود ہے کہ اس آیت وَإِن تُبْدُ کی تلاوت فرمائی اور بہت روئے، تو آپ نے فرمایا اس آیت کے اترتے یہی حال صحابہ کا ہوا تھا، وہ سخت غمگین ہو گئے اور کہا کہ دلوں کے مالک تو ہم نہیں، دل کے خیالات پر بھی پکڑے گئے تو یہ تو بڑی مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعنا وَأَطَعْنَا کہو۔ چنانچہ صحابہ نے کہا، پھر بعد والی آیتیں اتریں کہ اللہ رب العالمین جو جتنی قدرت ہے انسان کے اندر نا، اسی کے اوپر آزمائش ہوگی۔ اور پھر بعد کی حدیثیں موجود ہے
کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما لیا، گرفت اسی پر ہوگی جو کہیں یا کریں۔ یعنی بعد میں پھر یہ تسلی دی گئی صحابہ کو اور ہمیں اور آپ کو کہ کہنے اور کرنے کے اوپر گرفت ہے، خیال کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ لیکن بندہ مومن کو یہ سمجھایا گیا کہ تم جو خیال بھی اپنے دماغ میں لاتے ہو، اس خیال کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اسی لیے خیالات کے اوپر گرفت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، خیالات کے بارے میں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دل اور دماغ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے یہ اللہ رب العالمین اس کو جانتے ہیں۔ اس لیے خیالات کے اوپر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ سوچا بھی اچھا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو۔ ارادے کے اوپر آپ دیکھیں، خیال کے اوپر کیسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نعمتیں بڑھا دی ہیں۔ خیال کے اوپر گرفت نہیں ہے، برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ گرفت نہیں ہے خیال کے اوپر، پکڑ نہیں ہے خیال کے اوپر۔ لیکن جب اس سے برائی ہو جائے، کر گزرے، تو ایک برائی لکھو۔ اور جب نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے سے ہی نیکی لکھ لو۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے کیا ہے، ہمیں کیسا سمجھایا جا رہا ہے کہ نیکی کے ارادے سے باز نہ آؤ۔ ہم ہمیشہ نیکی کو خیال سے ڈر جاتے ہیں، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا، خیال ارادہ بھی نہیں کرتے اور عزم بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نیکی کا ارادہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ کیوں؟ ارادہ کرتے ہی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اور اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ دینا۔ اگر یہاں پر تھے ہم، ارادہ ہی سے نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کر بھی لے تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھو۔ اگر نیکی کر لے تو پھر ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 تک لکھی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے جناب باری میں عرض کرتے ہیں، اللہ تیرا یہ بندہ بدی کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رکے رہو جب تک کر نہ لے، اس کے اعمال میں نہ لکھو۔ اگر کرے تو ایک لکھنا، اور اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لینا، کیونکہ مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں یہاں پر صرف ارادے کے اندر کتنا اجر مل رہا ہے آپ کو اور ہم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو پختہ اور پورا مسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھتا جاتا ہے، اور برائی نہیں بڑھتی۔ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور برائی نہیں بڑھتی۔ اور روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بڑا برباد ہونے والا وہ ہے باوجود اس رحم و کرم کے بھی برباد ہو۔ ایک مرتبہ صاحب نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہونے لگا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ ایمان والوں کے پاس یہ وسوسے آتے ہیں، شیطان ان کو عجیب عجیب باتوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن مومن، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس خیال آئیں گے نہیں، آنا ہے، آئے گا، اس لیے کہ شیطان ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا پڑا ہے۔ لیکن اس خیال سے فوراً چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یہ ہے ایمان۔ تو اصل بات کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایمان والوں کے دل کے خیالات کے اوپر گرفت نہیں کر رہے،
لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ دل کے خیالات کے اوپر اجر آپ کو اور ہم کو مل رہا ہے۔ اس لیے بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں، اچھی باتوں کے بارے میں سوچا جائے، نیکی کے اوپر، یعنی دماغ جو ہے نا، یا جو میرا دل ہے، بات دل کی ہو رہی ہے مستقل، تو دل کے اوپر آتے ہیں کہ دل کے اندر نیک خیالات، نیک جذبات، نیک خواہشات اور نیکیاں کرنے کا جذبہ، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو، تاکہ نیکیاں میری سوچنے پر ہی بڑھا دی جائیں، ہے نا۔ مثلاً کوئی نیکی، ابھی ہم لوگ ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ نیت کریں بھائی پورا قرآن حفظ کریں گے، کچھ نہ کچھ ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ آج ٹیوزڈے کا دن ہے، آج لکھنے کی بات ہے کہ ہم لوگ لکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا اس سمت میں۔ تو چونکہ اب کلاس تو نہیں ہو رہی ہے، تو ہم ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ پورے قرآن کو حفظ کرنے کی نیت کریں۔ ہم اگر اور کوشش بھی کریں، صرف نیت نہیں ہے، کوشش بھی تھوڑی بہت کرتے رہیں گے، لیکن صرف نیت کرنے سے اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر بندہ مومن اللہ کو پیارا ہو گیا اور وہ کر نہ سکا، اس لیے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ کرنا تو میرے لیے مشکل لگتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے۔ نیت تو کریں، اللہ کے دین کی خدمت ہم فلاں فلاں کی طرح کریں گے، نیت تو کریں، نیت پر اجر ملتا ہے، تو نیت تو کریں کہ ہم اس کی طرح ایسا، یا اللہ ہم کو علم دے، موقع دے، سہولت دے، تاکہ ہم دنیا میں تیرے دین کا پیغام، تیرے کتاب کا پیغام لے کے پھریں، اپنے دن اور رات کو ضائع نہ کریں۔ یہ کام آسان ہے، یہ کام آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں، اتنا پڑھ کے، ایک سالوں لگا کے انسان پڑھ کے جو کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اس میں صرف دنیا کے لیے چند روٹیاں کما پاتا ہے، آخرت کے لیے کیا کماتا ہے؟ لیکن اگر تھوڑا سا اس علم کو حاصل کیا جائے، تھوڑا سا وقت لگایا جائے، تو برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نیت تو کرے، ارادہ تو کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ پکارو دنیا کو حج کے لیے اور اس گھر کے طواف کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے، جنگل بیابان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آواز تو دو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، انسانیت کو آواز تو دو، جمع کرنا تو میرا کام ہے۔ اور آج جو حج میں جتنی انسانیت جمع ہوتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کا جواب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا۔ تو میرا اور آپ کا کام، آگے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اس آیت کو، آگے چلیں گے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے کہا جو تم کر سکتے ہو وہ کرو تو صحیح۔ ہمارا آپ ہمیشہ سوچتے ہیں ہم سے کون، ہم یہ کریں گے تو کہاں، ہم کتنی دفعہ یہ بتا چکے۔ آپ سب لوگ جو کہ موجود ہیں یہاں پر، جو سن رہے ہیں، اپنی اپنی فیملی کو جمع کریں، اپنی اپنی فیملی میں کام کریں، زوم کو استعمال کریں، زوم کو استعمال کریں، ہفتے میں ایک دن سب کو جمع کریں، اس لیے کہ اپنی فیملی ہوتی ہے، اپنے لوگ بولتے ہیں، اپنے لوگ سمجھاتے ہیں، تو اپنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لاجن شرمن ہی صحیح، لوگ جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے فلاں نے بلایا ہے، ملاقات بھی کر لیں گے، دیکھ بھی لیں گے اور کچھ سن بھی لیں گے۔ اچھی بات، زیادہ بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے، ایک حدیث شیئر ہو سکتی ہے، ایک اچھی بات جو قرآن سے یہاں پر سنتے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آگے کی آیت پڑھیں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، لیکن وسعت جتنی ہے اتنا کام تو کرے، وسعت جتنی ہے اس کے بارے میں حساب تو ہوگا۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے جو ہے وہ اس کا حساب لے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے، ایک مطلب تو اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے فلاں کو کیوں بخش دیا۔ اللہ جس کو چاہے، بڑے سے بڑے گنہگار کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، آپ اور ہم میں سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ کو کہ آپ نے کیوں اس کو اپنے سارے گناہوں کو بخش دیا اور اس کو کیوں معاف کر دیا گیا۔ میں نے تو اتنی محنت کی تھی، میں نے تو یہ درجات اتنی محنت سے حاصل کیے، میں تو بڑی مشکل سے جنت کو حاصل کر پائی، میں نے تو اپنی پوری زندگی لٹا دی، تب کہیں جا کے اتنا کچھ ملا ہے۔ اللہ جس کو چاہے اس کو
بخش دے، اور اللہ جس کو چاہے اس کو پکڑ لے۔ صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پل صراط پر میں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کو کہ وہ مشکل سے پل صراط کو پار کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ مشکل سے اس پار پہنچے۔ اللہ اکبر، صحابہ ہیں، اتنا مال خرچ کیا اسلام کے اوپر، لیکن واللہ عالم یہ بات آپ کو اور ہم کو اس سوال کے اوپر نہ چلے جائیں کہ اچھا ان کے لیے کیوں مسئلہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ ہم تو فوراً ادھر چلے جاتے ہیں جدھر جانا نہیں چاہیے، اور اس بات کی طرف نہیں آتے کہ اس بات سے، اس حدیث کو ہمیں کیوں بتایا گیا، ان کی حالت ہمیں کیوں دنیا میں بتا دی گئی، وہ تو آخرت میں ہوگی نا، ہمیں کیوں بتائی گئی؟ ہمیں اس لیے بتائی گئی کہ بڑی سے بڑی نیکی پر کسی زوم میں مبتلا نہ رہنا، کہ اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی ہے، اللہ کی پکڑ کسی کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کو پوچھ بیٹھے کہ تو نے یہ کیوں کیا، کیا حساب دے پائیں گے؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے معاف کر دے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے کہ اللہ کے پاس، اللہ کی مشیت میں، اللہ کے قانون میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی رول ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت اس کی حکمت کے ساتھ ہے، اسی لیے مغفرت اور عذاب کا معاملہ بھی اسی حکمت کے تحت عمل میں آئے گا جو اس نے مقرر فرمایا ہے۔ البتہ جیسا کہ یہ بات سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت تو ہے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے اپنی جنت الفردوس میں جگہ دے دے، آمین۔ لیکن اس حساب کتاب کی فکر رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے گی، اس لیے کہ اگر بندہ مومن ہم اور آپ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اور اپنی قدرت بھر تقوی کے ساتھ بھی زندگی میں اور بچاتے ہوئے اپنے دامن کو مشقت کے ساتھ گزر جائیں، تب بھی اللہ کی رحمت کی امید کے بغیر، اللہ کی رحمت کے ڈھانپنے کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جنت مشکل نہیں بنا رہے آپ کے لیے، صرف جنت کی قیمت سمجھا رہے ہیں، جس کو سمجھنے کی ہم کو اور آپ کو بہت ضرورت ہے۔ اس دنیا کی زندگی پر ریجھے پڑے ہیں، اور دنیا کی زندگی کے لیے محنتیں، مشقتیں، ٹائم کا لگانا، یا اپنی خواہشات، اپنے فن اور اپنی چیزوں کے اوپر اپنے وقت کو لگانا، جو کام کرنے آئے ہیں وہ کام ہو نہیں رہا، تو اگر پہلے تو کام نہیں ہو رہا ہے، اور جو کر رہا ہے وہ بھی پہلے سمجھ لے کہ تھوڑا بہت جو بھی کوئی کر پا رہا ہے وہ بھی کسی زوم میں نہ رہے کہ یہ کام اس کے لیے مغفرت کا سبب بنے گا، بس اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی بندہ اللہ کی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا ڈرتے ڈرتے، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا تھا کام۔ آپ نے 23 سال کی مدت میں پورے عرب کو، پہلا انسان جو کلمہ لا الہ الا اللہ لے کے اٹھا، اور پورے عرب کے اوپر 23 سال میں یہ کلمہ پھیل گیا۔ اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی مشقت ہے، جو ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتی بات۔ تو وہ کلمہ آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا اللہ کی جنت میں، یہاں تک کہ یہ بغیر اس کے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اور اس بات میں یہ بات کوئی سننے والا مایوس نہ ہو جائے، ہم اور آپ مایوس نہ ہو جائیں، اس بات کی سمجھ پیدا کر لی جائے کہ اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ دیکھیں گے ہمارا اور معاف کر دیں گے۔ لیکن ایک ایسی زندگی کی جس میں آخرت کی زندگی کے بارے میں فکر ہی نہ کی گئی، کچھ کیا ہی نہ گیا، تو پھر تو مشکل ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو حساب لے لے۔ تو جنت آسان ہے، ہمارے وقت دور میں جنت آسان ہے۔ صحابہ کے دور میں جنت کے حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں اور ان سے بہت بڑی بڑی آزمائشیں لی گئیں، اس لیے کہ اللہ کا رسول ان کے سامنے تھے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جنت آسان ہے۔ اس حدیث میں جس میں یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے اگر جو مطالبے ہیں اللہ کے دین کے، اگر تم اس میں 10% کام نہ کرو تو مجھے یہ شک ہے کہ کہیں تم پکڑے نہ جاؤ۔ 90% کر رہا ہے، اور کیا صحابہ نے، اگر 10% کی کمی ہوگی تو کہیں پکڑے نہ جاؤ۔ اور فتنوں کا دور ایسا آئے گا کہ لوگ 10% کام کریں گے، 90 نہیں کر سکیں گے۔
مگر کامیاب ہو جائیں گے. مگر ان کے لیے 10% کام کر لینا کامیاب ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10% پر چلنا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کوشش کرتا ہے بندہ، دل سے محنت کرتا ہے، چاہتا ہے، بچتا نہیں ہے، بچاتا نہیں ہے اپنے آپ کو. دل کے نیت اور ارادے کے ساتھ کوشش کے باوجود کر نہیں پاتا، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ اللہ پر تو غیب کا تو ہے ہی ہے، لیکن رسول کے اوپر بھی غیب کا ایمان ہے. رسول کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. صحابہ نے رسول کو دیکھا ہے، رسول کی صحبت اختیار کی ہے، اس لیے ان کا امتحان زیادہ سخت ہے. نمونے کامل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ہمارے لیے امتحان آسان ہے، اس لیے کہ نمونے کامل کو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے. تو تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی سمت بڑھنا، تھوڑے سے اپنی سوچ کو بدلنا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ چلنا، اس کو سیکھنا اور سمجھنا. بغیر سیکھے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، بہترین. جب سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی کہاں کہاں پہ کمی آ رہی ہے. تو آگے چلتے ہیں. یہ جو توحید کی آیت ہے، توحید جو انسان موحد چلا گیا اللہ کے پاس نا، وہ کامیاب ہے. سب سے پہلے شرک سے انسان کو نجات ملنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ آیت ہمیں اللہ کی بڑائی سکھاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اس طرح ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ تمام کہ وہ کسی کو بھی کسی رسول کے بارے میں اور کسی اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، اور کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. اور یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے غفرانک ربنا و الیک المصیر قالوا سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی کہ سننے کا مطلب کیا ہے؟ سنا اور ہم نے دل سے اس بات کو قبول کر لیا، اور ہم دل سے اس بات کے اوپر، میرا دل ٹھک گیا میرے ایمان کے اوپر. جب دل ٹھک جاتا ہے، کل ہم قلب مطمئنہ کی بات ہم نے بہت تفصیل سے آپ کو سمجھائی تھی کہ جب دل ٹھک جاتا ہے پھر انسان کہیں سے جو ہے نا وہ شیکی نہیں ہوتا. پھر وہ جو فوکس ہو جاتا ہے آخرت کے اوپر، وہ فوکس، اس کی نگاہیں، اس کی بصیرت، اس کی حکمت اس کو یہ سب کچھ سکھاتی رہتی. دنیا چاہے کچھ بولے، دنیا چاہے جدھر جائے، دنیا جدھر بھی چاہتی ہے چلی جائے، بندہ مومن اپنے فوکس کو لوز نہیں کرتا. تو یہ بات کہ اللہ کے رسول بھی شریعت کی پابندی کے لیے، صرف ایمان والے نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی شریعت کی پابندی کے لیے اور کے اوپر عمل کرنے کے لیے اسی سطح پر ہیں جس سطح پر اہل ایمان ہیں. یعنی کہ اللہ کے قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. شریعت کی پابندی اللہ کے رسول پر اسی درجے ہے جس درجے کے ایمان والوں کے اوپر ہے. اور اللہ کے نبی جتنے بھی انبیاء تھے، سب نے شریعت کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ شریعت کے اوپر ایک انسان کے لیے یہ شریعت اور یہ جو اللہ نے بنائے ہیں، جو طریقے دنیا میں چلنے کے، جو قانون بنائے ہیں، اس کے اوپر چلا جا سکتا ہے. یہ انسانوں ہی کے لیے بنا ہے، فرشتوں کے لیے نہیں بنایا گیا. تو ہمارے لیے یعنی ہر انبیاء اپنے لیے، اپنے دور کے لیے رول ماڈل تھے، اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ سمع و طاعت کا اقرار، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہودی کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں، اور ایمان والوں کو، ہمیں اور آپ کو یہ کلمہ دیا گیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سنیں اور ہم اطاعت کریں. گویا اللہ کے ہر حکم کے اوپر میرا دل جھک جانا چاہیے. عمل کرنے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی بہت زیادہ عمل کر سکتا ہے، کوئی کم کر پاتا ہے، اتنی ہمت استطاعت نہیں ہے. تو سمینا و اطاعنا کہنے کے بعد، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد
سمعنا و اطعنا کے علاوہ چارہ نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں۔ اسلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو سونپ دینا۔ ہم مسلمان ہیں نام سے، پتہ نہیں ملک سے، پتہ نہیں کچھ کھانے پینے سے، لیکن اصل ہم مسلمان کس وجہ سے ہیں؟ اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی ہم نے کیا کیا؟ اپنی گردن جھکا دی ہے اللہ کے آگے، اللہ کے قانون کے آگے۔ ہم ویسے بن گئے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں بننے کا حکم دیا ہے، اپنے طور طریقوں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے جو ہے وہ تجارت میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے ہر وہ چیز جو انسان کی اس وقت ضرورت ہے، اپنے تمام چیزوں میں، ان تمام ضرورتوں میں ہم نے جو باؤنڈری اللہ نے کھینچی ہے، جو حدود ہمیں دیے ہیں، ہم اس کے اندر ہیں۔ اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ ہم محض کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے زبانی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اطاعت کا یہ جو رسی ہے اطاعت کی، یہ اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً مغفرت کی دعا کہ اللہ سمینا و اطعنا کرنے کے بعد غلطی تو ہوگی نا، تو غلطی کی پکڑ نہ ہو، اس لیے یہ دعا سکھائی ہے ہمیں کہ یہ دعا بندہ مومن پڑھتا ہے۔ ان آیات میں آمن رسول کے بارے میں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ یہ اتنی بہترین آیتیں ہیں کہ یہ اس کے واقعہ معراج کے وقت میں جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 تحفے لے کے آئے تھے۔ ایک تحفہ ہم سب جانتے ہیں، نماز کا تحفہ تھا کہ نماز ہمارے اوپر 50 وقت کی فرض کی گئی، اور 50 وقت کی فرض کی بات جب بھی آتی ہے یہی شرمندگی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم 5 وقت کی تو ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتے۔ شکر ہے الحمدللہ کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بھیجتے رہے اور یہ بات 5 پہ آ کے رک گئی، لیکن ان 5 نمازوں میں 50 وقت کی نمازوں کا اجر موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ 5 نمازیں اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ اسی اہتمام کے ساتھ پڑھوا لے کہ ہم 50 نمازوں کا اجر لے جائیں۔ تو نماز سب سے پہلے ٹارگٹ ہونی چاہیے میری اور آپ کی اپنے دن کے اعتبار سے۔ دوسرا تحفہ کہ یہ آمن رسول والی آیتیں ملیں، اور یہ آیتیں اتنی خوبصورت ہیں جو کہ یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی نازل ہوئیں، اور اس کے ہر آیت کے اوپر نور موجود ہے، ہر کلمے کے اوپر، ہر حرف کے اوپر نور موجود ہے۔ اور تیسرا تحفہ، اور اس کے بارے میں یہ حدیث میں ہے کہ جو کوئی سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی سے مراد یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والی عمل جو انسان سوتے وقت میں نہیں کر پاتا، اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اس کو پورے وقت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کفایت کر جاتی ہے اگر بندہ مومن اس کو پڑھ کے سو جائے۔ امید ہے کہ آپ سب کا اور ہم سب کا یہ عمل ہے الحمدللہ اس آیت کے اوپر، ان 2 آیتوں کے اوپر۔ تو یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے، اور تیسری بات یہ فرما دی کہ شرک کے سوا اس امت کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو اس امت کو سب سے زیادہ جس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر شرک جو سب سے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری لے کے آئے کہ میری امت کو شرک کے سوا تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور آج شیطان کتنا کامیاب ہے، آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، شرک ہی شرک امت مبتلا ہے۔ کہیں پر بضابطِ شرک کیا جاتا ہے جو قبر پرستی کی جا رہی ہے، اور کہیں پر ڈائریکٹلی ہے اور کہیں پر انڈائریکٹ، کہ پیروں کو، بزرگوں کو اور پتہ نہیں مسلکوں کو اپنا جو ہے نا خدا بنا لیا گیا ہے، اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ اب وہ جو کہے ہم وہی کریں، باقی اللہ کا حکم خیر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیر نہ ناراض ہو جائیں، ہمارا مسلک نہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، باقی اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس میں خیر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم گہرائی سے نہیں دیکھ رہے،
کہ ہم کہاں کہاں شرک کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے. تعویذ کرنے والا جس نے تعویذ گلے میں باندھی اس نے شرک کیا. جو کوئی جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. جو جادوگر کے پاس کیا اس نے شرک کیا. جس نے کہیں پر جا کے اپنی قسمت کا حال معلوم کیا اس نے شرک کیا. شرک کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کہاں کہاں پر شرک ہے، اسی لیے عقیدہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کہاں کہاں پر عقیدے کے اعتبار سے ہم گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور شیطان کامیاب ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی آخرت خراب کر لی ہے اور برباد کر لی ہے. آگے آیت نمبر جو اس آیت میں جس میں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کسی بھی جاندار کے اوپر اور جان کے اوپر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. یعنی اللہ کے ہاں ہر انسان کی ذمہ داری اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور اللہ اس سے باز پرس کرے گا، یا ایک چیز سے بچنا اس کی قدرت سے باہر ہوگا، اس کی جو ہے نا صلاحیت سے باہر ہو، اللہ اس کا حساب لے. لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ قدرت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کے جتنے مطالبے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمارے اوپر نازل کی ہے، شریعت کے جتنے مطالبے ہیں سارے کے سارے اللہ انسان کے بس اور اختیار میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بوجھ ایسا نہیں ڈالا ہے جو ہم اٹھا نہیں پا رہے ہیں. تو یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کا یہ کام مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو آج جو ہے نا 1400 سال کے بعد نہیں ہو سکے گا، یہ امریکہ میں نہیں ہو سکے گا، یہ فلاں جگہ پہ نہیں ہو سکے گا. ایسا لگتا ہے، شیطان ہم کو ڈراتا ہے تم یہ نہیں کر سکو گے. اور اللہ رب العالمین اپنے فضل کی امید دلاتے ہیں. تو بندہ مومن آپ کو اور ہم کو مثالیں نہیں ملتی. دنیا میں ہر جگہ اللہ رب العالمین نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو ایمان کے اوپر چل کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، آج کے دور میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ زمانہ کے اوپر قبضہ اللہ رب العالمین کا ہے. زمین ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کی جائے گی. اللہ کی زمین کے اوپر چاہے ہم اس زمین پر رہیں جہاں پہ آسان ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو نیکیاں ہو جائیں گی، یہاں پہ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے. جہاں مشکل ہے وہاں کہتے ہیں چلو ادھر جدھر کی ہوا ہے. ہوا کی طرف جانا بہت آسان ہے، ہوا کے اگینسٹ جانا بہت مشکل ہے. اور میرا اور آپ کا ایمان یہ کہتا ہے، ہم کو یہ سمجھاتا ہے کہ چلو ہوا کے اگینسٹ. اس لیے کہ اکثریت یعنی ہوا کے اگینسٹ کیوں کہا ہم نے؟ اکثریت اس میں مبتلا ہے جو کہ خرابی کا راستہ ہے. قلیلا ما تشکرون. کچھ ہی لوگ ہیں جن کو یہ بصیرت ملی ہوئی ہے کہ ہوا کے اگینسٹ جانا ہے. دنیا جدھر جا رہی ہے ادھر نہیں جانا، اس لیے کہ وہ راستہ نجات کا نہیں ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے والا راستہ ہے. ہم کو اور آپ کو ہوا کے اگینسٹ جانا ہے، چاہے ہم ایک قدم بھی نہ چل سکیں. میرا صرف رخ ہی تبدیل ہو جائے نا، چاہے ہم کچھ کامیابی نہ حاصل کر سکیں، صرف میرا رخ تبدیل ہو جائے تو وہ بندہ کامیاب ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اسٹرگل کے اوپر اجر رکھا ہے، رزلٹ کے اوپر اجر نہیں رکھا کہ یہ کر کے دکھاؤ دنیا میں. نہیں، اسٹرگل کرو، اس راستے کی طرف چلو، اس راستے کی طرف کہ تم میرے اوپر اور آپ کے اوپر، اس امت کے اوپر سننے یعنی قبول کرنے اور اطاعت کرنے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے یہ بہت مشکل اور بھاری ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت بہت قیمتی ہے. اس کے لیے یہ غلامی قبول کرنی پڑے گی،
ایک زندگی اللہ نے مانگی ہے، وہ دینی پڑے گی۔ 3 زندگیاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین ہمیں بشارت ہی بشارت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے 3 زندگی کے اندر۔ ایک زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق گزار لیں، یہ وقت بہت کم، بہت تھوڑا ہے ہونے کو، تو یہ کامیابی بہت، یہ جو ذمہ داری ہے یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بندہ مومن کو یہ احساس بھی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص اسی حد تک ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے جس حد تک اس کو طاقت عطا ہوئی ہے۔ جو چیز اس کے بس اور اختیار اور امکان سے باہر ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اور مجبوریوں کی صورتوں میں آپ دیکھیں، اگر نماز کو ہی آپ دیکھ لیں کہ نماز 5 وقت کی فرض کی گئی، لیکن کیا سہولتیں نہیں ملی ہمیں کہ جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے پڑھے، جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اور جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہاتھ کے اشارے سے تو پھر آنکھ کے اشارے سے پڑھے۔ تو سبحان اللہ، اسی طرح ہر معاملے میں ہے، ہر معاملے میں ایک نماز کی مثال تو چونکہ عام طور پر ہم جانتے ہیں اس لیے ہم نے دی ہے۔ تو اپنی استطاعت اور اپنی کیپیسٹی کے اور اپنی کیپیبلٹی کے اعتبار سے ہی کام کی کرنے کا ہم سے اور آپ سے پوچھ ہوگا کہ طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی دنیا میں اللہ رب العالمین نے صلاحیتوں کے اعتبار سے، مواقع کے اعتبار سے، اپرچونٹی کے اعتبار سے طرح طرح کی حالات ہر انسان کے ہیں۔ ہر انسان سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے جتنی کچھ نعمتیں جو ہم چاہتے ہیں دنیا میں کہ کاش کہ ہم اتنی بڑی فیملی سے آتے اور کچھ لوگ ہیں، کاش کہ ہم علماء کی فیملی سے ہوتے کچھ لوگ ہیں، کاش کہ میرا یہ سب کچھ ہوتا، تو ہم اور آپ جو سہولتوں والی زندگی ہمیں ملی، جو ہمیں لائف اسٹائل ملا، جو ہمارے پیچھے جد امجد ہم کو ملے، یہ سب کچھ میری پرورش میں، میرے براٹ اپ میں، یہ ان تمام چیزوں کا ہاتھ ہے۔ تو پھر ایک انسان جو اتنی سہولتوں کے ساتھ یا اتنی صلاحیتوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اس کی وہ صلاحیتیں، وہ سب کچھ اس کی پوچھ ہوگی۔ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے تمام صلاحیتوں کو، اللہ نے اسی لیے دی ہیں دنیا میں، میرے بندے بن کر رہو، اس لیے نہیں دی کہ بس دنیا کو فتح کر لو، بلکہ اس لیے دی ہے کہ دنیا فتح کرو اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس دنیا کو پر اللہ کی کتاب پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یہ امت خیر امت انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا بہت ضرورت ہے کہ انسان عمل کرتا جائے اور یہ دعا پڑھتا جائے۔ کون سی دعا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ استغفار ہے، بہترین استغفار، لیکن کوشش اور محنت کے ساتھ یہ استغفار قبول ہوگا، ادروائز کوئی کوشش ہی نہ کرے، محنت ہی نہ کرے، اس سمت ایک قدم چلے ہی نہ، جانے ہی نہ کہ دنیا میں بھیجے کس لیے گئے تھے، پرپس آف لائف کیا تھا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ ایمان ملا ہے تو کس لیے ملا ہے؟ ایمان ہم کو اور آپ کو بائی چانس نہیں مل گیا ہے، ایمان ہم کو اور آپ کو اس لیے ملا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے، آپ سے، ہم سب سے۔ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی اللہ کے دین کی خدمت کرے گی، ایسے زندگی گزارے گی، میری غلامی میں زندگی گزارے گی، اور میرے کلام کو، میرے کتاب کو، اس پیغام کو، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آیا، اب ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، تو آگے پہنچانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ ہم کتنا کر پا رہے ہیں اس میں؟ ضروری نہیں ہے کہ سارے کام کو چھوڑ کے یہ کام کیا جائے، ضروری ہے کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ وقت صرف کیا جائے، اپنے مساجد کو صرف کیا جائے، اسلامک ایجوکیشن کو صرف کیا جائے، اپنی کمیونٹی میں یہ پیغام پہنچایا جائے،
اپنی فیملی میں یہ پیغام پہنچایا جائے. صرف اور صرف مٹیریلسٹک باتیں، ہمارے ٹیلی فون کالز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری میٹنگز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری دعوتوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ دنیا کی باتیں، دنیا میں رہنے بسنے کی باتیں. ابھی ایک منٹ، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یہی باتیں ہیں، یہی کمپٹیشن ہے، یہی کام ہے، یہی رہ گیا ہمارے پاس. باقی نہ اللہ کی بات، نہ رسول کی بات، نہ آخرت کی بات، نہ عبرت کا مقام. کہ ہم اس وقت آج کے دور میں ہم کس مشکل میں کھڑے ہیں کہ اس میں ہر وقت اللہ سے ملاقات کا خوف ہونا چاہیے. جہاں شوق ہونا چاہیے، شوق تو ہمیں خوف کی وجہ سے نہیں ہے. اور خوف کیوں ہے؟ خوف ہے اپنے اعمال کا. ہم نے اس سمت کچھ کوشش کی ہوتی، کچھ اسٹرگل کیا ہوتا، کچھ کمایا ہوتا، کچھ جمع کیا ہوتا، تب تو ہمارے پاس شوق ہوتا. لیکن اگر اپنے اعمال کی وجہ سے خوف زدہ ہیں تو پھر تو خوف ہی خوف ہے. اور اگر خوف ہی خوف ہے تو اگر شوق کی وجہ سے ٹھیک نہ ہو سکے تو کم سے کم خوف کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں. لیکن یہ دونوں چیزیں اس امت کے پاس سے جیسے ایسا لگتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام لوگوں سے ہم اپنے آپ سے بھی مایوس نہیں ہیں اور ہم کسی اور سے بھی مایوس نہیں ہیں. میرا پیغام ان تمام لوگوں کی تک ہے جہاں تک یہ بات اور یہ پیغام پہنچے کہ اپنی زندگی میں ایک لمحے رک کے سوچیں کہ ہم کیا کرنے آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کیا وہ کر پا رہے ہیں جو ہم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اللہ جب حساب لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ حساب تو سب کا ہونا ہے وہاں پر. تو جب ہر کسی کا حساب وہاں پر ہونا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے جو یہ دعا سکھائی ہے بندہ مومن کو، تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے اس رکوع کے اعتبار سے کہ ہر انسان انڈیویجولی، ہم اور آپ انڈیویجولی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور وہ حساب لے لے گا. اور جس کے سامنے جواب دہ ہیں وہ کائنات کا مالک ہے، دلوں کے بھی خیالات کو جانتا ہے. اس لیے کوئی بحث کرنے والا اللہ کے سامنے بحث نہیں کر سکے گا. دنیا میں تو ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں بہت اچھی طرح کہ میرے یہ مسائل ہیں، اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا، میں نہیں آ سکی، میں نہیں سن سکی، میں کسی اور کام میں رہ گئی. آخرت میں تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے ساری باتیں، اس سے بحث نہیں کی جا سکے گی، اس کے سامنے کوئی عذر، کوئی ریزن نہیں بیان کیا جا سکے گا. اور ایک ہی ریزن، ہم ہمیشہ ایک ریزن رکھتے ہیں اپنے سامنے جو آپ کو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. ایک ریزن اللہ تعالیٰ پوچھ لے تو نے یہ نماز حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اذان کی آواز تو آئی تھی نا، ٹائم تو پتہ تھا نا اللہ کے پاس حاضری کا، اس لیے کہ نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے. تو یہ بات تو معلوم تھا نا کہ اتنے بجے آنا ہے. جاب پہ کسی کو جانا ہو، کوئی کہے نہیں میں تو اپنی مرضی سے جاؤں گی، تو جاب والا تو پھر کیا کہے گا کہ آپ کو ٹائم نہیں پتہ ہے کتنے بجے آنا تھا، کتنے بجے جاب جوائن کرنی تھی. تو نماز ہماری جاب نہیں ہے نا، اللہ کی غلامی ہماری جاب نہیں ہے، اللہ ہمارا باس نہیں ہے. تو پھر ایک ہی بات ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ پوچھ لے گھر میں بیٹھے ہوئے یا آسانی کی وجہ کے ساتھ، یا اگر آسانی کسی کو نہیں بھی ہے تو کسی نے کوشش کی ہے اس کام کو کرنے کی، کوشش کرتا تو آسانی مل جاتی، تو کیوں نہیں پڑھی جا سکی وقت کے اوپر؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا دیں گے؟ باتیں کر رہے تھے لوگوں سے، کھانے پکا رہے تھے، لانڈری کر رہے تھے، گھر کی صفائی کر رہے تھے. کیا کیا ہم نے جس کی وجہ سے ہم اس وقت حاضر نہیں ہو سکے جس وقت اللہ کی مغفرت برس رہی تھی؟ کتنا بڑا نقصان ہے میرا اور آپ کا. لیکن یہ نقصان شیطان یہاں دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنے نہیں دیتا ہے. ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نماز میری مرضی کے اوپر ہے، نماز میری چوائس ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، وقت پر آنا میری چوائس ہے، ہم وقت پر آئیں یا دیر سے آئیں. تو یہ سب کچھ ہم نے چوائس بنا رکھا ہے. تو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ سب کچھ عذرات جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اپنے آپ کو بہلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اللہ کے پاس یہ بہلاوا نہیں چلے گا. اللہ کے پاس دوسری نماز کے ساتھ ساتھ دوسری تمام ذمہ داریوں کا حساب لیا جائے گا جو ہمارے اوپر تھیں. ہم نے زندگی گزار لی لیکن ہم کر نہیں سکے. اور یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس دعا میں اللہ رب العالمین نے، اتنی خوبصورت دعا ہے جو کہ ہمیں آپ کو مومن کو دیا گیا بہترین استغفار ہے. ان دو آیتوں کو یاد کرنے کی ذمہ داری آپ سب کے اوپر ہے جو یہاں پہ موجود ہیں، اور ان سب کے اوپر ہے
جن تک میری آواز پہنچے ہمیں امید ہے آپ سب کو یاد ہے، اور آپ سب یہیں سے نہ پڑھیں، آمن الرسول سے ہی کوئی یاد نہ کرے بلکہ پورا رکوع یاد کرے۔ یہ ہمیشہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے یاد کرو، تاکہ آیت توحید، اللہ کا حساب، اپنے دل کے خیالات کے اوپر بھی نظر رہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور اللہ کی توحید کو جتنی بار اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، میرا، ہمارا، ہم سب کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو چلیں الحمدللہ ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ مکمل کی اور سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں۔